اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج جس عظیم المرتبت ہستی کا تذکرہ ہوگا، جس کی ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام، جن کی ولادت باسعادت کے عنوان سے آج کا یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے، میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے، سچ ٹی وی کی جانب سے اور تمام مہمانان گرامی کی جانب سے ولادت باسعادت حضرت عباس علمدار بہت بہت مبارکباد آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اس ہستی کا تذکرہ کریں گے جو علمدار کربلا ہے، علمدار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جو ایسا عمل انجام دے چکے اس عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، وہ نسبت علم کی، پرچم کی، جو پرچم عباس کہلایا، جبکہ یہ پرچم وہی پرچم ہے جو پرچم توحید ہے۔ خیبر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں دیا تھا، اور یہ پرچم آج کربلا میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دیا۔ یہ پرچم اٹھانے والے بہت گزرے، صحابہ کرام بھی گزرے، حضرت امیر حمزہ نے پرچم اٹھایا، امیر المومنین کے ہاتھ میں پرچم رہا، اور بہت سارے صحابہ کرام کے ہاتھ میں پرچم رہا، لیکن حضرت عباس علمدار نے اپنے دونوں بازوؤں کو کٹا کے جس طرح عباس نے علم کو بلند کیا، قیامت تک اب پرچم توحید پرچم عباس کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ علماء کرام یہاں ہمارے درمیان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، ان کا مختصر تعارف پیش کروں گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہیں مفتی محمد اعجاز بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید قمر علی شاہ نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز ثنا خاں منقبت خاں جناب سید زیغم عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں، لگے جو ثانی حیدر اسے عباس کہتے ہیں، علم پتھر پر جو گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، علم پانی پر جو گاڑے اسے عباس کہتے ہیں۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے میں مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ مولا عباس علمدار علیہ السلام کا جو گھرانہ ہے، خاص کر آپ کا ددیال کون نہیں جانتا، لیکن میں چاہوں گا کہ ان کے ننیال پر بات کریں، ان کی والدہ گرامی قدر کس خاندان سے تھی، اور ان کے خاندان کے حوالے سے اگر ناظرین کی خدمت میں کچھ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو عالم اسلام کو، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ولادت باسعادت حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ کی بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے امت مسلمہ کو تا قیامت مستفید فرمائے۔ آمین۔ سیدنا عباس علمدار، جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ وہ توحید سے جو ان کی نسبت ہو گئی اس پرچم کی، حقیقت یہ ہے کہ کوئی ذاتیاتی یا انسان کی اپنی یا کسی کی قومی یا قبائلی یا خاندانی یہ ایک تسلسل یا سلسلہ اور جنگ نہیں ہے۔ سب جتنے بھی اہل بیت نبوت ہیں، جتنے بھی سادات اور اکابرین گزرے ہیں، انہوں نے، اور انبیاء و مرسلین جو آئے ہیں، پیغام توحید کے لیے آئے، پیغام توحید کے لیے رہے، پیغام توحید کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اصل تو اللہ رب العالمین کے نام کی سربلندی ہے۔ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ وہ علم جو ان کا ہے وہ توحید کا علم ہے، وہ کوئی ذاتی علم نہیں ہے، وہ کوئی خاندانی، لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک مکتبہ فکر کا علم ہے، یہ کسی ایک مذہب کا علم ہے، یہ ملت اسلامیہ کا مشترکہ علم ہے۔ یعنی وہ پیغام جو سیدنا عباس کے ذریعے امت مسلمہ کی طرف منتقل ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ خاندان کو ان کے کون نہیں جانتا، اور ددیال کی طرف سے تو شیر خدا سے جا کر متصل ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ان کا ننیال بھی اسی طرح، جس طرح حیدر کرار کی وصف شجاعت اور بہادری مشہور ہے، اسی طرح ان کا خاندان، بلکہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام کلابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ سے عقد کرنے لگے تھے، تو اس سے پہلے جو معاملات ملتے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے انتخاب فرمایا تھا، جو مشورے ہوئے، جو بات چیت ہوئی ہے،
اس میں انتخاب کے لیے جو بنیادی وصف بیان کیا گیا وہ یہ تھا کہ مجھے ایک مشہور، ایک مضبوط، بہادر قوم کی خاتون کیا چاہیے، بات، جس میں وصف شجاعت، جس کے خاندان کا ایک وتیرہ اور امتیاز رہا ہو۔ کیا بات، یعنی عقد تو آپ کو کہیں سے بھی، سب آپ کی مطلب کنیزیں ہیں، سب آپ کی خادمائیں ہیں، کہیں سے بھی آپ کے حضور پیش ہو جاتا، لیکن چونکہ انتخاب کرنا ہے کسی ایپک لیول پر جانے کے لیے، واہ واہ، تو نگاہ شیر خدا نے اس قبیلے کا اللہ رب العالمین کی ہدایات سے انتخاب فرمایا کہ جس کے اندر خاندانی وصف شجاعت موجود، سبحان اللہ، اور آپ کا ننیال پورا کا پورا جو ہے، جو خاص طور پہ عہد جاہلی کی جو تاریخ ملتی ہے عرب کے اندر، اس میں آپ کے خاندان چونکہ لؤی بن کلاب پر جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے متصل ہوتا ہے یہ سلسلہ نسب جا کر، تو یہ جو وہاں سے اتصال ہو رہا ہے بیچ کے اندر، بہت سارے فرسان، بہت سارے بہادر، آپ کے خاندان میں 2 افراد ایسے بھی گزرے ہیں کہ جن کو خاص طور پر عرب کے اندر 1,000 پر سپہ سالاری کرنے کا شرف حاصل ہوا عہد جاہلیت میں۔ یعنی یہ اس زمانے کا، جس طرح ہمارے یہاں پر آج چیف آف آرمی اسٹاف کا عہدہ سمجھ لیں، تو اگر کوئی 1000 پر یوں کمانڈ کرتا تھا اکیلا، تو اس کو امتیازی طور پر باقیوں کے اندر بہادری کی ایک علم اور ایک پرچم دیا جاتا تھا، اور اس کا ایک وقار اور روب اور دبدبہ ہوتا۔ تو ایسے 2 افراد خاص طور پر آپ کے خاندان کے اندر، کیا بات، تو وہیں سے سیدہ ام البنین فاطمہ سلام اللہ علیہا کا انتخاب ہوا، اور وہاں سے پھر نسبت علوی جب آپ کے ساتھ متصل ہوتی ہے تو دنیا یہاں پر پیکر شجاعت و وفا سیدنا عباس علمدار کی صورت میں اس جو نظیر اعظم ہے، یہ جو ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، اس کی زیارت کرتی ہے اور اس کا مشاہدہ کرتی ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ قبل آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا، حضرت عباس علمدار کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اہل بیت کے گھرانے میں جسے قمر بنی ہاشم کہا گیا، ایک ایسا خاندان کہ جو سارے حسین ہیں، جہاں حسن بھی ہیں، جہاں حسین بھی ہیں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اقدس بھی ہے، امیر المومنین، یہ سب حسین ہیں، لیکن تمام حسینوں میں جس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا وہ حضرت عباس علمدار ہے۔ تو کتنا حسن ہوگا، اور آپ کی جب ولادت ہوئی تو کس طرح خانوادے نے خوشی منائی، خاص کر امیر المومنین کے گھرانے میں یہ خوشی جو آئی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، ہر دیکھنے والے سننے والے کے لیے ہدیہ تبریک پیش خدمت ہے۔ یقیناً ایک بہت بڑا بابرکت دن، بہت بڑا تذکرہ وفا آپ یہاں پر ادا کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں، اور ولادت سے پہلے ازدواج مولا کائنات نے جو فرمایا، اپنے بڑے بھائی حضرت عقیل علیہ السلام سے کہا کہ میں ایک بڑے بہادر خاندان میں شادی کرنا چاہ رہا ہوں، ایک ایسے خاندان کا پتہ مجھے بتائیے کہ جہاں شادی کروں تو اللہ مجھے ایک بہت بڑا بہادر فرزند عطا فرمائے۔ اب ذرا یہیں باریکی دیکھ لیجئے کہ علی ابن ابی طالب جیسا مولا کائنات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین، جو علم میں سب سے زیادہ، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، وہ پوچھ رہے ہیں حضرت عقیل سے، اپنے بڑے بھائی سے، تو کیا مولا کائنات کی نگاہ میں وہ گھرانہ نہیں تھا؟ یقیناً موجود تھا۔ اب سبب کیا ہے کہ علی ابن ابی طالب سوال کر رہے ہیں، بھائی آپ بتائیے؟ اس سبب کا جواب ملا خود حضرت عقیل سے۔ جیسے انہوں نے یہ پوچھا تو حضرت عقیل نے عرض کی، امیر المومنین، کیا حسن و حسین کے ہونے کے باوجود بھی کسی بیٹے کی ضرورت ہے؟ واہ واہ، جہاں حسن و حسین علیہ السلام جیسی شخصیات موجود ہوں، بہادری میں لازوال، حسن میں لازوال، کمال میں لازوال، تو کیا اب بھی کسی بیٹے کی ضرورت ہے؟ کیا سبب ہے جو آپ ازدواج کرنا چاہتے ہیں بیٹے کی تمنا میں؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے لیے بیٹا نہیں مانگ رہا، میں اپنے حسین کے لیے ایک محافظ تلاش کر رہا ہوں۔ کیا بات ہے، جس طرح میں ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتا رہا، خدمت کرتا رہا، اسی طرح میرے ہاں ایک بیٹا ہو جو میرے حسین کا محافظ ہو۔ کیونکہ مباہلے کے دن سے قرآن نے کہہ دیا ابناءنا و ابناءکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی حیثیت میں امام حسین علیہ السلام گئے جی، تو وہ سلسلہ ہدایت کا سلسلہ آ گیا حضرت امام حسین تک، مگر حفاظت کا سلسلہ جو علی ابن ابی طالب کا جاری تھا، انہیں ایک شخص چاہیے، ایک بیٹا چاہیے جو حفاظت کرتا رہے۔ اب وہ راز کیا تھا جو بھائی سے پوچھا بڑے سے؟ راز یہ تھا کہ جو خواہش بیٹے کی حفاظت حسین کی خواہش علی ابن ابی طالب کے دل میں تھی، علی ابن ابی طالب وہی خواہش منتقل کر رہے تھے حضرت عقیل کے دل میں۔ تاریخ کہتی ہے یہی بات عقیل نے بھی سوچی کہ میرے ہاں بھی ایک بیٹا ہونا چاہیے
جو حسین کا محافظ ہو. کیا بات ہے. تو پہلے حضرت ابو الفضل عباس دنیا میں آئے اور اس کے بعد مسلم ابن عقیل دنیا میں تشریف لائے, کیا کہنے, اور دونوں محافظ حسین ابن علی بن کر رہے. تاریخ دونوں کو ایسا یاد کرتی ہے کہ جو منظر عیاں ہیں, ہر ایک کربلا کا دیباچہ ہے. آغاز مسلم ابن عقیل سے ہو رہا ہے, اور حسین کی بہادری, حسین کی شجاعت کا جو قمر بن کے نمایاں ہوئے وہ ابو الفضل عباس. بے شک. جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے 4 شعبان کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام, گھر میں رونق, گھر میں خوشی ہر گھر میں ہوتی ہے, لیکن ایک اجنبی کے آنے کی خوشی اور ہوتی ہے, اور جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا رہا ہو اس کے آنے کی خوشی اور ہوتی ہے. جو ایک تمنا ہو, ایک مانگے گیا ہو, ایک منصوبے کے تحت آ رہا ہو, اس کی خوشی ایک الگ ہوا کرتی ہے, جس کے لیے خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سلام بھجوایا ہو, اس کی خوشی اور ہوتی ہے. جیسے ہی دنیا میں تشریف لائے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا, آگے بڑھیں, بابا سے کہا بابا میرا بھائی کچھ دیر کے لیے مجھے دیجیے. اب یہی فضائل بھی ہیں, یہی مصائب بھی ہیں, بس یہ دل کا ربط ہے, کون کس طرح سے محسوس کرتا ہے. علی بن ابی طالب نے بیٹی کے ہاتھ پر اپنے بیٹے کو رکھا. 22 سال بڑی ہیں حضرت زینب کبریٰ حضرت ابو الفضل عباس سے, 22 سال بڑی ہیں. یہ ابھی ایک دن پہلا دن ہے ان کا. بھائی کو قریب لیا اور بھائی کے کان میں کچھ کہا شہزادی نے. مولا کائنات نے پوچھا بیٹی اسے تم نے ہی پالنا ہے, لیکن یہ ایسا کیا جلدی تھی, ایسی جلدی کیا تھی, یہ تم نے کیا کہا بھائی کے کان میں؟ کہ بابا اور کچھ نہیں کہا, یہ اماں زہرا نے سلام کہلوایا تھا جو آج پہنچا رہی ہو. جو ایسے دنیا میں تشریف لائے ہیں, یہ تو خوشی کا موقع, لیکن ایک منظر اور ہے. امام علی علیہ السلام نے بیٹے کو ہاتھوں پہ لیا, ان کے بازوؤں کا بوسہ دیا اور آنکھوں سے اشک بہائے. جب پوچھنے والے نے پوچھا مولا یہ خوشی کا موقع, بازو کیوں چوم رہے ہیں اور گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ فرمایا یہی بازو ہوں گے, میدان کربلا ہوگا کہ جہاں حسین ابن علی کی حفاظت میں یہی بازو قلم کر دیے جائیں گے. تو ایک خوشی کا موقع بھی ہے, ایک پیغام کا موقع بھی ہے, ایک نجات کے راستے کی طرف ہدایت کا موقع بھی. سبحان اللہ. اور یہ گھرانہ چونکہ اس میں خاص کر ماہ مبارکہ شعبان کہ جہاں پر کہتے ہیں کہ کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے, جہاں پر آغاز ہی جناب زینب کبریٰ سے ہو, سید الشہداء سے ہو, حضرت عباس علمدار, حضرت علی اکبر, امام زین العابدین. تو یہ کربلا والوں کی آمد کا مہینہ ہے, اور خدائے بزرگ برتر نے اس مہینے میں کوئی شہادت نہیں رکھی, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. جس میں حسین آئے وہاں خوشیاں ہی خوشیاں, اور جہاں امام حسین کی شہادت ہوئی اس مہینے میں کوئی خوشی نہیں ہے, ماہ محرم الحرام. میں گزارش کروں گا ممتاز ثناء جناب سید زیغم عباس صاحب سے کہ بارگاہ حضرت عباس علمدار میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. مولا عباس کی آمد کے حوالے سے بسم اللہ. ایک کلام ہے, پرانا کلام ہے, اس میں چند بند نظر کرتا ہوں. بہر خوشنو دیے زہرا ہو ثنائے عباس, سرو طوبیٰ سے بھی اعلیٰ ہے لوائے عباس. بس علم خلق ہوا ہے تو برائے عباس, کون سر تاج وفا کا ہے سوائے عباس. جب تک اس شعر کا ایک نقش قدم باقی ہے, یوں سمجھیے کہ وفا کا بھرم باقی ہے. اور نزد گہوارِ عباس جو شبیر گئے, دیکھ کر چہرہ مولود ثنا کرنے لگے, اور جبھی دیکھ کے عباس کی پھر یوں بولے, کہہ دو یہ جا کے عبادت سے کہ وہ آہ بھرے, اتباع اور اطاعت کا نظام آیا ہے, مذہب ضبط و شجاعت کا امام
اور دیکھا حیدر نے جو شبیر کا عباس سے پیار، مسکرا کر کہا بیٹے سے پدر تم پنسار، چھوٹے بھائی کا کوئی نام بھی رکھا زنہار، کی حسین ابن علی نے یہ علی سے گفتار، حفظ توحید کا عکاس کہیں گے ان کو، بابا حماد سے عباس کہیں گے ان کو، بابا حماد سے عباس کہیں گے ان کو، اور کوئی عباس کے کردار کی کیا دے گا مثال، ان کی آنکھوں میں ہے قرآن محبت کا جمال، ہے خیال ان کا وہی جو ہے امامت کا خیال، ان کے کردار کی رفعت میں نہیں کوئی سوال، ایسی رفعت کے جہاں سرحد عصمت مل جائے، دو قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے، اور یہ مودت کے گلستان کی بے مثل بہار، وہ چچا ہے جو بھتیجی کی اداؤں پنسار، آز بچوں کی بھی اور اہل حرم کا ہے حصار، آج بھی فوج حسینی کے ہیں پرچم بردار، یہ علم چوم کے جنت کی ہوا پاؤ گے، اس میں تم دور سے خوشبوئے وفا پاؤ گے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے حضرت عباس علمدار کی ولادت باسعادت کے عنوان سے، اور آپ کے فضائل، آپ کے کمالات پر گفتگو ہو رہی ہے، اور بہت خوبصورت انداز میں علماء کرام نے حضرت عباس علیہ السلام کے فضائل بیان فرمائے، اور خصوصاً کلام بہت خوبصورت انداز میں پیش ہوا۔ میں چاہوں گا مفتی صاحب، حضرت عباس کی ولادت کے بعد آپ کی پرورش، خاص کر جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور خود امام حسین علیہ السلام نے کس انداز میں آپ کی پرورش کی، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ دیکھیں، انسان کو ایک مقصد تخلیق دے کر ہی بھیجا جاتا ہے ہر انسان کو، لیکن حضرت سیدنا عباس علمدار کی یہ خصوصیت ہے کہ بہت سارے کردار اگر آپ دیکھیں تو ان کو خاص طور پر جو ان کا کربلا سے پہلے کا فیز ہے، آپ پوری انٹائر ان کی اس سیشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ان کا کوئی کردار ہمیں اس طرح نظر نہیں آتا، چونکہ کچھ کرداروں کو کربلا کے لیے سنبھال کر رکھا گیا، تربیت ہوتی رہی، تعمیر ہوتی رہی، فیوز منتقل ہوتے رہے، تمام مراحل سے گزرتے رہے، لیکن ان کا جو اصل مقام تھا جہاں پر جا کر ان تمام چیزوں کو آشکار ہونا تھا وہ میدان کربلا تھا۔ مثلا خود جس طرح آپ نے سیدہ پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی بات کی ہے، آپ دیکھیں کہ پیدائش سے لے کر اور کربلا سے پہلے کے دورانیے کے اندر جو کم و بیش 50 سال کا بنتا ہے، تو اس پورے دورانیے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بہت خال نظر آتی ہیں، لیکن جب میدان کربلا میں آتی ہیں تو چونکہ تربیت اس وقت کے لیے سنبھال کر رکھی گئی، کچھ کرداروں کو کربلا کے لیے بھیجا گیا تھا، پیدا ہوئے ہیں، اور ان کی تربیت کو اس ماحول کے لیے سینچا گیا اور سنبھالا گیا۔
تو سیدنا عباس علمدار بھی انہی شخصیات میں سے ایک ہیں کہ ایک تو پروردہ سیدہ زینب ہیں، آغوش زینب ہیں، تو وہ خود میدان کربلا کے لیے سنبھال کر رکھی گئی ہیں اللہ رب العالمین کی مشیت کی طرف سے، اور انہوں نے جس طرح ابھی حضرت بیان فرما رہے تھے کہ کان میں ایک پیغام جو ہے وہ دیا ہے، تو یہ پیغام پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کا جو راستہ ہے وہ یہاں ہے، یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے، یہ علم، یہ پرچم، یہ مقصدیت، یہ مشن، یہ تمام چیزیں آپ کی کربلا پر جا کر بام عروج پہ پہنچیں گی۔ تو اسی انداز میں ان کی زندگی کے مراحل گزرے ہیں۔ بیچ میں میدان زندگی کے اندر، عرصہ حیات کے اندر کچھ نظائر ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ ایسے نہیں ہیں کہ جن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جائے، کیونکہ ہر ویپن دکھایا نہیں جاتا، وہ ایک وقت کے لیے سنبھال کر رکھا جاتا، جب وہ نکلتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ تو وہ اس سے پہلے آپ نے عباس علمدار کا دنیا نے وہ نظام، وہ جلوہ، وہ شہرہ، وہ دبدبہ، وہ جو ہیبت اور جلال وہ دیکھا ہی نہیں، چونکہ اس کو میدان کربلا کے لیے سینچا گیا، سنبھالا گیا تھا، ودیت کیا گیا تھا۔ تو تمام تر وہ صفات کمالیہ جو ہیں وہ آپ کی میدان کربلا میں نظر آتی ہیں۔ پرورش آپ کی بالکل سیدہ زینب کی آغوش رحمت کے اندر ہوئی ہے، امام حسین کے ساتھ ہوئی ہے، حسنین کریمین کے ساتھ ہوئی ہے، اپنے بابا جان کے ساتھ ہوئی ہے، ان تمام کے ماحول میں رہے ہیں، لیکن جن کے ساتھ انہوں نے بام عروج پر جانا ہے ان کے زیادہ قریب رہے ہیں، ان سے زیادہ اتصال رہا ہے۔ راز و نیاز کیا تھے، معاملات کیا، اب اتنے سے بچے کے کان میں ایک پیغام، ایک میسج کنوے کرنا بظاہر یہ ایک لایانی سی بات نظر آتی ہے، عجیب سی بات نظر آتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم اس کو دوسرے سینیریوں میں دیکھیں تو ایک چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہم کان میں اذان بھی تو کہتے ہیں، اس کو تو اس کا بھی شعور نہیں ہوتا۔ اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کنوے کرنا ہے، تاثیر اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اہل بیت نبوت کی یہ پرورش کا، تربیت کا یہ طریقہ کار ہے کہ انہوں نے اس مقصد کو بچپن سے ہی ان کی آغوش کے اندر، ان کی شعور کے اندر ودیت کر دیا۔ اور حضرت سیدنا عباس علمدار اگرچہ صفین کے موقع پہ بہت قلیل عمر ہے، 10-11 سال کم و بیش آپ کی عمر ہے، وہاں ہلکے سے نظر آتے ہیں، معمولی سا آپ کا کردار وہاں بھی نظر آتا ہے، لیکن ویسے معرکہ شجاعت آپ کے اس دورانیے کے اندر نظر نہیں آتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیدنا عباس علمدار کی پرورش اور تربیت جو اس پورے دورانیے میں ہوئی ہے وہ ظاہر سے زیادہ مخفی رکھ کر کربلا کے لیے کی گئی ہے، تاکہ جب کربلا میں یہ شیر کامل آئے تو اس وقت یہ اپنے جوہر شجاعت دکھائے اور دنیا کو نظر آئے۔ اور ایسا ہی ہے کہ جب آپ اس روز تشریف لائے ہیں تو آپ نے جو خدمات پیش کی ہیں اسلام کی، توحید کی سربلندی کے لیے، وہ رہتی دنیا تک ایک استعارہ بن چکی ہیں، جس کے اندر ہمارے لیے نمونہ عمل موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ قبلہ قمر علی شاہ صاحب، میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا۔ حضرت عباس علمدار کی جیسے قبلہ نے فرمایا کہ شجاعت کربلا میں بہت کھل کے سامنے آتی ہے، یہی امیر المومنین کے ساتھ بھی تھا کہ بدر سے پہلے امیر المومنین کی شجاعت کا چرچا نہیں تھا، اس لیے کوئی ایسا موقع ہی نہیں آیا تھا۔ آپ تیار تھے، رسالت میں آپ کی حفاظت میں تھے، حفاظت فرما رہے تھے، لیکن یہ کہ بدر میں پتہ چلا کہ بھئی کس قدر شجاع ہے۔ اسی طرح جیسے قبلہ نے فرمایا، لیکن آپ کی زندگی میں وفا، آپ کی زندگی میں شجاعت بہت معروف ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ان کی زندگی سے کوئی علمی حوالے سے بھی اگر کچھ بیان فرمائے ناظرین کی خدمت میں، کہ چونکہ خانوادہ آل محمد سے جن کا تعلق ہو تو وہاں پر علم سب سے نمایاں ہے، تو علمی عنوان سے بھی اگر آپ کا کچھ مقام مرتبہ اگر کچھ بیان فرمائے ناظرین کی خدمت میں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی جانب آپ نے گفتگو کا رخ موڑا ہے۔ شجاعت سے علم کے ساتھ ربط دیا ہے، اور پروردگار عالم نے بھی فرمایا بستتاً فی العلم والجسم، علم اور شجاعت دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ کیا بات! تو رہنما کو عالم بھی ہونا چاہیے، شجاع بھی ہونا چاہیے۔ ابو الفضل عباس کی شجاعت ہی ان کے علم کی عکاسی کر رہی ہے۔ اگر صرف شجاعت ہو اور انسان بے لگام ہو جائے تو وہ شجاعت ہلاکت بنا دیتی ہے۔ کیا بات! ابو الفضل عباس جانتے تھے کہ کہاں تلوار کھینچنا ہے، کہاں تلوار روکنا ہے۔ کیا کہنے! یہ چیز علم پہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ واہ واہ! آ گیا شب عاشور امان نامہ لے کر شمر ملوم کہ آپ کے لیے امان ہے، آپ ہمارے قبیلے سے، ہماری آپ کی رشتہ داری ہے۔ ابو الفضل عباس آئیے ہمارے ساتھ چلیے، چھوڑ دیجیے حسین کو۔ اب یہاں علم بھی ہے، یہاں معرفت بھی ہے، علم امامت، معرفت امامت کا میرے لیے امان ہے اور نبی کے بیٹے کے لیے لا امان اللہ، کوئی امان نہیں ہے حسین ابن علی کے لیے۔ ابو الفضل عباس نے جملہ کہا تبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔
ابو الفضل عباس علیہ السلام کی شجاعت ہی عکاسی کر رہی ہے کتنے بڑے عالم ہیں. کعبے پہ جب امام حسین علیہ السلام اپنے حج کو عمرے سے بدل کے جانے لگے تو اپنے بھائی عباس سے کہا آپ آئیے اور خطبہ ارشاد فرمائیے. کیا بات. ان حاجیوں کو بتائیے کہ کون حسین ابن علی, تعارف کرائیے حسین کا, اور کیا وجہ ہے جو حسین آج اس حج کو عمرے میں تبدیل کر کے واپس جا رہا ہے, عراق کی جانب رخ کر رہا ہے. تو علم ابو الفضل عباس وہاں ظاہر ہوا. سبحان اللہ. چونکہ اب جہاں شمس مدینۃ العلم موجود ہو, حسین ابن علی جیسا جو لعاب رسالت چوس کے بڑھنے والا, زینب کبریٰ جیسی سلام اللہ علیہا لہجہ علی ابن ابی طالب میں کلام کرنے والی, تو وہاں ابو الفضل عباس بھی, مگر ان علوم کے مقابلے میں عباس کا علم پوشیدہ رہا, کبھی کبھی نکل کے سامنے آیا ہے. اور جو میدان کربلا میں ابو الفضل عباس نے علیہ السلام نے رجس پڑھا ہے, وہاں ابو الفضل عباس کا علم پتہ چلا کتنے بڑے عالم ہیں, کیونکہ یہ ددیال کی طرف سے ملا اور ادب ننیال کی طرف سے ملا. کیا بات. گو کہ تمام کمالات ددیال میں موجود تھے لیکن خاص وجوہات ننیال سے آ رہی تھیں. ایک وفا, پیک کرے وفا, دوسری چیز شجاعت, تیسری چیز ابو الفضل عباس کے خاندان کی تہذیب, ادب, تمدن جو ننیال سے چلا آ رہا تھا حضرت فاطمہ کلابیہ کا, اور ان کا نسب خالص عربی نسب تھا, یعنی ایسا نسب جس میں باہر سے کوئی اور مخلوط نہیں ہوا, خالص عربی نسب میں. اور بہادر و شجاعت کا عالم یہ تھا حضرت ام البنین کے خاندان میں کہ حضرت عامر ان کے نانا کو کہا جاتا تھا ملاعب الاسنہ, نیزوں سے کھیلنے والا. نیزوں سے کھیلا نہیں جاتا, لڑا جاتا ہے, لیکن جو اپنے کام میں اتنا ماہر ہو جائے تو اسے کہتے ہیں یہ تو کھیلتا ہے, اللہ, اسے پرواہ ہی نہیں ہے کسی چیز کی. تو ابو الفضل عباس علیہ السلام ننیال سے بھی لے کر آئے, ددیال سے بھی لے کر آئے. تو ددیال سے علم اور وفا ایسا لے کر آئے کہ جو تربیت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے فرمائی. ابھی شادی کر کے گھر میں تشریف لائی ہیں اور آتے ہی امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ مجھے فاطمہ نہ کہیے گا. اللہ, نام فاطمہ ہے, لقب ام البنین ہے. آتے ہی در عصمت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے. بتا رہی ہیں کہ نہیں, میں بیوی بن کے نہیں آ رہی, خادمہ بن کے آ رہی. جس گھر میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ رہتی ہوں, میں اس گھر میں ایک کنیز کی حیثیت, جیسے مفتی صاحب نے بھی فرمایا, کنیز کی حیثیت سے آ رہی ہوں. اور آ کر کہا امیر المومنین آپ مجھے جب فاطمہ کہتے ہیں تو یہ بچے اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں, اللہ, میں نہیں چاہتی کہ انہیں کوئی اذیت محسوس ہو. تو مولا نے لقب دیا ام البنین. یہاں سے سلسلہ چلا ابو الفضل عباس کے کمالات کا. آنے سے پہلے ہی ایک ماحول بنا, اور جب شہادت ہو گئی تو اب دیکھیے وفا, اب دیکھیے ایثار, اب دیکھیے قربانی. کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے جب آیا ہے قاصد, اور قاصد نے آ کر کربلا کی رودات سنانے لگا, تو انہوں نے پہلا سوال کیا, یہ بتاؤ حسین آیا ہے؟ اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا, حسین ابن علی کے بارے میں پوچھا. اور جنت البقیع میں, بس یہ آخری جملہ کہوں, جنت البقیع میں جب قبروں کے نشان بنا کر بیٹھتی تھیں تو اپنے بیٹوں کی قبروں کے نشان بھی بناتی تھیں, وہ مٹا دیتی تھیں, صرف ایک نشان بناتی تھی, حاذا قبر الحسین. لوگ آتے تھے تعزیت دینے کے لیے, ام البنین آپ بیٹوں کی ماں ہیں, کہ خبردار اب مجھے بیٹوں کی ماں نہ کہنا, میرے سارے بیٹے مارے گئے. وہ آتے پرسہ دینے کے لیے, کہنے لگے نہیں, میں اپنے بیٹوں کو نہیں روں گی, اس کے بیٹے کو روں گی یہ دنیا میں موجود نہیں ہے, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ وفا ہے, یہ علم ہے, یہ معرفت ہے, یہ ادب ہے, یہ تہذیب ہے جو ننیال سے بھی آئی ہے, ددیال سے بھی شامل. کیا بات ہے, کیا. اچھا, میں چاہوں گا کہ یہاں پر امام علیہ السلام کی جس طرح اطاعت فرمائی آپ نے, اطاعت کی جو منزل ہے, خاص کر حضرت عباس علمدار کے جو بہت سارے واقعات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ مطیع للہ, جس میں زیارت میں بھی جملے مطیع للہ وللرسول. تو امام علیہ السلام کی اطاعت کے عنوان سے اگر کئی سارے واقعات حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے ملتے ہیں. سب سے پہلے تو صفین کا موقع, لڑکپن ہے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا. جی, ایسے میں مولائے کائنات بیٹھ تشریف فرما ہے, امام حسین بھی تشریف فرما ہے. امام حسین علیہ السلام کو پیاس لگی ہے, انہوں نے کہا مجھے پیاس محسوس ہو رہی ہے. تو کمبر جو مولائے کائنات کا خادم تھا دوڑتا ہوا گیا پانی لینے کے لیے. ابو الفضل عباس علیہ السلام اس سے پہلے پہنچ گئے پانی لینے کے لیے. امیر المومنین علیہ السلام کی آنکھوں میں اشک آئے کہ یہ اپنے بھائی کے لیے آج پانی لے کر آیا ہے, لیکن 20 برس کے بعد ایک وقت آئے گا کہ جب یہی بھائی پانی طلب کرے گا اور یہ شانے کٹائے دریا پر ہوگا. اللہ. جب پوچھا گیا کمبر لا رہا تھا پانی, آپ کیوں؟
کہ وہ علی کا غلام ہے، میں حسین کا غلام ہوں۔ کیا بات، ادب، تہذیب۔ کیا بات۔ اطاعت کی منزل یہ ہے کہ جب ابن ولید کے دربار میں جا رہے ہیں نا مدینے سے پہلے، تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس مجھے اکیلے بلایا ہے، تو کیسے دشمن کے گھر آپ کو جانے دیں، وہ جو پیدا ہی حفاظت کے لیے ہوا ہے۔ اس نے کہا آقا ولید کا غلام بھی تو ہوگا، تو اب جب اس کا غلام ساتھ ہو سکتا ہے تو آپ کا غلام ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا عباس دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ عباس کا ضبط ہے کہ دروازے کے پیچھے کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ اطاعت امام ہے جو عباس خاموش ہو کے کھڑے۔ اللہ، ایک اور منزل یہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے درمیان یہ منزل آ رہی ہے۔ 4 محرم کو جب لشکر جمع ہوا، نہر سے خیام ہٹا دیے گئے، وہ اب ہٹائے جا رہے تھے تو جلال آیا، جلال ابو الفضل عباس ایسے نمایاں ہوا، خط کھینچ دیا تلوار سے، کسی میں جرت ہے تو اس خط کو عبور کر کے دکھاؤ۔ صفین میں دیکھ چکے تھے کہ کتنا جانباز اور کتنا جلالی شخص ہے ابو الفضل عباس، خوف سے دور ہٹے، لیکن ابو الفضل عباس اپنے جلال کے انتہا پہ تھے اس وقت۔ حسین ابن علی آئے، شانے پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کا عباس ہم نے پہل نہیں کرنی، بس حسین کا جملہ تھا، عباس خاموش۔ اور 10 محرم کو بار بار جب کوئی شہید کا لاشا آتا، عباس کہتے آقا یہ میری گود کے پالے ہوئے ہیں، مجھے بھیجیے، لڑنا میں نے ہے۔ مگر ابو الفضل عباس کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ حسین جنگ نہیں چاہ رہے تھے۔ کل کو یہ نہ ہو کہ انہوں نے فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف جنگ کی اور یہ مارے گئے، دنیا کے سامنے آئے کہ مظلومیت کی شہادت پائی ہے اسلام کی بقا کے لیے۔ یہ سارا سلسلہ حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کا اطاعت نبی اکرم بھی ہے، اطاعت الہی بھی ہے، اور اطاعت امام حسین علیہ السلام۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس لیے کہ مولا علی کے بیٹے ہیں، حسن و حسین بھی مولا علی کے بیٹے ہیں، لیکن اپنی پوری زندگی میں اپنے آپ کو غلام کہہ رہے ہیں، یعنی بھائی ہیں، لیکن یہ کمال ہے ان کی والدہ محترمہ کا، یہ اطاعت اور اس میں وفا ان کے اندر موجود تھی۔ تو کس طرح امام علی مقام کے ساتھ انہوں نے کربلا کے معلیٰ تک، آخری زندگی کے آخری لمحے تک کس طرح ساتھ دیا امام علی مقام کے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ زیغم عباس صاحب تشریف فرمائیں، امام کی بارگاہ میں، خصوصاً حضرت عباس علمدار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ عباس۔ خود علی نے بھی کئی بار کہا یا عباس، اس سے ظاہر ہے۔ اور جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، اس سے ظاہر ہے۔ اور پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، پوچھا عباس سے جب ان کا پسندیدہ لقب، مسکرا کر کہا سقائے سکینہ عباس، اس سے ظاہر ہے۔ اور تجھ کو جرت میں ملا سب سے بڑا یہ انعام، بن گئی مشق سکینہ تیرا تمغہ عباس، اس سے ظاہر ہے۔
ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت عباس علمدار کے فضائل پر، اور آپ کی ولادت کے عنوان سے یہ پروگرام کا انعقاد ہے اور علماء کرام سے حاصل گفتگو فرما رہے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، حضرت عباس علمدار کی شان، ان کے فضائل کے حوالے سے خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے کیا ارشادات ہیں؟ خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام نے چونکہ اپنی آنکھوں سے ان تمام مناظر کو دیکھا ہے، تو ان کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے ایک علم و معرفت پر جو بات ہوئی ہے جی تو اسی میں ایک تھوڑا سا ایڈ کرنا بسم اللہ۔ چاہتا ہوں کہ ایک ہے علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ جی اگر ان تمام کو ایک جگہ پر یکجا کرے تو مراتب ہیں، وہ تمام چیزیں ناظرین بھی پتہ ہیں کہ ان کے درجات ہیں۔ تو حضرت علی شیر خدا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا عباس علمدار بیٹھے ہوئے تھے، تو بیان کیا جاتا ہے کہ بہت کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی، اب اللہ عالم 2-4 سال کے ہیں، کتنی عمر کے ہیں۔ تو دو طرح کی میری جو یادداشت ہے اس وقت بات آ رہی ہے کہ یا تو آپ ان کو کوئی نکات احکام کے کوئی ایسی چیز بتا رہے تھے جس میں نمبرنگ ہوتی ہے نا 1 2 3 والی، اس طرح کی ہے، یا کوئی اور اشعار یا کچھ طرح کی چیزیں، تو 12 نمبرز تھے اس کے اندر، اچھا، کہ جس طرح بچے کو ہم اب نارمل بھی گنتی سکھاتے ہیں، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ تو حضرت مولا کائنات نے ان کو جو ہے وہ ایک کہا، نمبر 1 کہا، یعنی ایک کہا عربی میں، تو آپ نے دہرا دیا۔ تو جب آپ نے کہا کہ 2، تو 2 کا لفظ آپ نے نہیں دہرایا، فرمایا بابا جس زبان سے ایک کہہ لیا اس سے 2 ادا نہیں ہوتا۔ واہ واہ واہ، اگر اس چھوٹی سی بات ہے، بظاہر ایک واقعہ ہے، آپ اس کو اگر علم تصوف میں، علم معرفت کے اندر لے کر چلے جائیں تو صوفیاء کی زندگی کے ذخائر ایک طرف، یہ جملہ اس کو بھاری اور وزنی ہو کیا کہنے، بہت خوب ہے کہ بظاہر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ گنتی سکھائی جا رہی ہے، یہاں وہ توحید اور شرک والی باتیں نہیں ہو رہی، یہاں پر ایک نمبر ہے، لیکن وہ معرفانہ جو عارفانہ گفتگو آپ نے فرمائی اس کمسنی کے عالم میں، وہ بات مولانا نے بہت خوبصورت کی ہے کہ اگر صرف شجاعت ہو نا تو وہ خونریز ہوتی ہے، وہ بے لگام ہوتی ہے، وہ مزور ہوتی ہے، جو سامنے آتا ہے اس کو کاٹ دیتی ہے، لیکن اگر اس شجاعت کے اندر علم شامل ہو جائے تو وہ عباسی علمدار بنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ پھر شجاعت جو ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان کے بڑے سب کانٹیننٹ کے پرانے پہلوان تھے، بڑے لہیم شہیم، تو وہ ان کے بارے میں واقعہ ایک ملتا ہے کہ وہ بازار سے جا رہے تھے، کچھ سودا سلف خریدا یا کوئی چیز خریدی، تو ایک میرے جیسا کوئی کمزور سا آدمی ہوگا، وہ بیچنے والا تھا، تو ان سے کوئی تلخ کلامی سی ہو گئی، تو وہ باٹ جو ہوتا ہے وہ اس نے اٹھا کر کے اس پہلوان کے، اور وہ 7-8 فٹ کے قد والا اور پرانے پہلوان، تو 200-250 کلو تو وزن ہوتا تھا، تو اس کے مارا اور یہاں پر اس کو خون نکل گیا۔ اس نے بس یوں کر کے اس کو دیکھا، مسکرایا اور آگے جانے لگا۔ تو کسی نے آواز کسی اور کہا کہ اس نے تجھے مار دیا باٹ اٹھا کر، اور تو اس کو انگلیوں میں پکڑے تو مسل دے، تو تم نے اس کو رسپانس کیوں نہیں کیا، جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا یہیں پر تو میری شجاعت اور بہادری کا امتحان ہے کہ میں جب میدان میں اترتا ہوں تو مد مقابل سے مقابلہ کرتا ہوں، اگر اس کے اوپر میں نے اپنی طاقت کو آزمانا شروع کر دیا تو پھر میری شجاعت، میری طاقت اور میری قوت کے اندر کوئی فرق نہیں رہ جائے گا باقیوں کی اور میری نسبت میں۔ اور دوسری بات بہت خوبصورت جو لازمی طور پہ ذکر کرنی ہے، اور خاص طور پہ آپ نے شان کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں ایک ہی ہستی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ام البنین جب گھر میں آتی ہیں، بلکہ حرم میں آتی ہیں، خدمت کے لیے حاضر ہوتی ہیں مولا کی، تو جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے فاطمہ نہیں کہنا، یہ تو قدرت کا انتظام ہے کہ حقیقی فاطمہ سے اولاد، یعنی یہ نسل عباس نہیں جاری ہوئی، حضرت عباس وہاں پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ نے فاطمیت کو مانوی طور پر آپ کے لیے منتخب فرما دی، فاطمہ سے جدا نہیں ہونے دی۔ اگرچہ حقیقی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے مقدر میں والدہ ماجدہ کی صورت میں نہیں تھی، لیکن قدرت نے یہ انتظام فاطمیت کے آپ کے اندر رکھا کہ کم سے کم یہ مانویت ضرور اس کے اندر آ جائے۔ تو فاطمہ بنت حزام آپ کی والدہ بنی ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے فاطمہ نہیں کہنا کیونکہ یہاں پر میں خادمہ کی حیثیت سے ہوں، اور پھر دوسری بہت ساری جہات بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آپ کی ام البنین کی یہ محبت ہے کہ وہ سیدہ کی عقیدت میں اور احترام میں یہ جملہ کہہ رہی ہیں، اور زندگی بھر اس پر وہ پابند رہی ہیں۔ تو اب سیدہ خاتون جنت مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا نے بھی ان وفاؤں اور محبتوں کا کیا صلہ دیا ہے کہ وہ ایک واقعات میں ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حاضری ہوئی، اور وہاں پر جو ہے وہ پیش ہوا زیارت کرنے کے لیے، اور وہ زیارت کر کے وہاں سے پلٹ گیا۔ تو وہ رات کو یہ سویا ہے یا اس وقت جا کر سویا ہے، تو حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے،
ظاہری بات ہے وہ علوی یا ہاشمی ہی شخص ہوگا. تو سیدہ پاک نے فرمایا تو نے میرے ایک بیٹے کی زیارت کی ہے, دوسرے بیٹے کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ یعنی جس طرح ام البنین نے اپنی وفاؤں کا اور محبتوں کے اندر یہ امتیاز پیدا کر دیا, تو اس کا صلہ پھر سیدہ خاتون جنت نے یہ دیا کہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ یہ جس طرح بھی شعر بھی پڑھا انہوں نے کہ مولا علی حسن اور حسین کو جس طرح محبت میں شاعر نے کہا کہ وہ ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے, تو سیدہ پاک نے ان کو اپنا بیٹا پکارا ہے کہ فرمایا ایک بیٹے کی زیارت کو گیا ہے, دوسری بیٹے کی زیارت کو کیوں نہیں گیا؟ تو یہ وہ شانیں ہیں آپ کی. اس کے بعد تو پھر ائمہ کی بہت ساری, امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے اقوال آپ کی شان میں موجود ہیں, اور باقی بہت سارے اہل بیت نبوت کے افراد ہیں جنہوں نے آپ کی ان وفاؤں کو, محبتوں کو, ان نسبتوں کو اپنے اپنے اقوال کے اندر ذکر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قمر علی شاہ صاحب, میں آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا کہ جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا بیٹا کہا, جی یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے حضرت عباس علمدار کے لیے. اور جس طرح خواب کا بھی ذکر فرمایا, میں چاہوں گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے, خصوصاً امام زین العابدین نے اس منظر کو دیکھا, جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے, تو آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے کوئی گفتگو فرمائی, کوئی ارشادات ہیں تو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں. ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ہر ایک نے حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا, کیونکہ ان کا کردار اتنا بلند اور روشن ہے کہ وہ ذکر کیے بغیر بات مکمل نہیں ہوتی. کربلا عباس کے بغیر ادھوری ہے, کیا بات, اسلام کربلا کے بغیر ادھورا ہے. واہ, کیونکہ بقائے اسلام کربلا کے ذریعے سے, کیا بات, ظلم اور مظلومیت دونوں طریقے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو ہر امام نے ابوالفضل عباس علیہ السلام کی شان میں کہا, خصوصاً امام حسین علیہ السلام نے فرمایا الآن انکسر ظہری, اس وقت میری کمر ٹوٹ گئی ہے. اللہ, حسین کی کمر کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ پورا اسلام رکا ہوا ہے حسین ابن علی, اللہ, اور حسین سہارے پر ہیں ابوالفضل عباس. کیا بات. ایک شاعر نے بھی, ازدی نامی ایک شاعر ہے, وہ بھی ایک شعر کہتا ہے کہ کربلا کے میدان میں حسین عباس کے صاحبہ میں تھے, عباس کے صاحبہ میں. یہ شعر وہ لکھ کے پریشان ہوا کہ یہ میں نے پورا قصیدہ تو لکھ دیا, لیکن یہ میں نے شعر کیا لکھ دیا, حسین عباس کے صاحبہ میں تھے, جبکہ حسین امام ہے, عباس امام نہیں ہے. ایک امام غیر امام کے صاحبہ میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ, ابھی مفتی صاحب بھی یہ خواب بیان کر رہے تھے, خواب میں دیکھا خود حسین ابن علی علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا ہاں واقعاً کربلا کے میدان میں ہم عباس کے سائے میں تھے. اللہ, اہل حرم کو اگر ڈھارس تھی تو ابوالفضل عباس. کیا بات. تمام تر جو دیکھتا تھا کہ عباس موجود ہے, عباس موجود ہے, ہر جگہ پر ابوالفضل عباس علیہ السلام کا نام. اور ابھی آپ نے امام زین العابدین علیہ السلام کا فرمایا, امام نے ذکر فرمایا کہ میرے چچا عباس نے کربلا کے میدان میں ایثار و وفا کی انتہا کر دی. اللہ انہیں میدان محشر میں 2 پر عطا کرے گا کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے میں, جیسے جعفر طیار علیہ السلام کو عطا کیا. یہ اللہ کی جانب سے ابوالفضل عباس کو انعام ہوگا. اور روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا شفاعت کے لیے ابوالفضل عباس کے 2 کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں کہ میرا یہ لال شہید کیا گیا ہے, اس کا جرم کیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کانا عمنا العباس نافذ البصیرہ وسلب الایمان, ہمارے چچا ابوالفضل عباس بصیرت میں نافذ تھے, پیوستہ تھے, وسلب الایمان, مضبوط ایمان والی شخصیت تھے. امام کی زبان سے جس کو یہ اسناد دے دی جائیں اس کو اور کس چیز کی ضرورت ہوتی. آخر میں امام وقت نے بھی علیہ السلام اجل اللہ فرج الشریف بھی فرما رہے ہیں کہ ابوالفضل عباس وہ قربانیوں کی انتہا کر گئے ہیں کہ جس کے بغیر کربلا بھی ادھوری ہے, ذکر اسلام بھی ادھورا ہے. اور کیوں نہ کرتے, کیونکہ یہ ایک تیار شدہ منصوبہ ہے. عباس کو اتفاق نہیں ہے کہ ماں ام البنین مل گئی, اتفاق ہو گیا. تمام تر ایک ایک چیز ابوالفضل عباس کی, اور انتہا یہ ہے کہ علم, سب سے بڑا لقب میرے غازی ابوالفضل عباس کا علمدار ہے جو بر صغیر میں رائج ہے. علمدار, علم ملا ابوالفضل عباس کو. ابھی بھی آغاز آپ نے علم سے کیا اور اب گفتگو کا اختتام بھی علم پر ہو رہا ہے. لیکن یہ علم تو حضرت حمزہ علیہ السلام نے اٹھایا, حضرت جعفر علیہ السلام نے اٹھایا, مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اٹھایا. یہ سب علم اٹھا رہے ہیں. کوئی آج تک نہیں کہتا حضرت حمزہ علمدار, حضرت جعفر علمدار, حضرت علی علمدار. جو بھی کہتا ہے عباس علمدار, کیونکہ ان سب نے جب علم اٹھائے تو علم کے سائے تلے
لشکر میں مومن تھے تو کچھ چھپے ہوئے منافق بھی تھے. علی بن ابی طالب نے علم اٹھایا صفین میں تو علی کے علم کے نیچے چاہنے والے تھے تو کہیں کہیں منافق بھی تھے. لیکن کربلا میں جو عباس نے علم اٹھایا ہے تو عباس کے علم کے نیچے سب ہی شہید ہونے والے موجود ہیں, سب ہی شہادت دینے والے موجود ہیں, سب ہی اسلام کو بقا عطا کرنے والے موجود ہیں. ایسا جڑا علم کا لفظ عباس کے ساتھ کہ جب بھی علم کہا جائے ذہن میں ذکر وفا بھی آتا ہے, ذکر ابو الفضل عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً موضوع ایسا ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ آج کے اس پروگرام کے مناسبت سے جو عنوان ہے, ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی سے. بس حضرت کی زندگی مبارکہ سے ویسے تو پوری زندگی ہی آپ کا پیغام ہے, نمونہ عمل ہے, ہدایت ہے, فیض ہے, برکت ہے, اور اس کا منبع ہے, مرکز ہے, معدن ہے. لیکن وہی بات ہے کہ طاقت کے نشے میں انسان اتنا مست نہ ہو جائے کہ وہ اپنے پیغام کو, اپنی حقیقت کو فراموش کر دے. اور علم و معرفت سے عاری ہونے والا شخص, جس طرح عباس علمدار کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں, تو وہ اگر صرف طاقت اور قوت موجود ہوگی, علم اور معرفت اور ہدایت کا نور موجود نہیں ہوگا, تب بھی فساد برپا کرے گا. تو ان دونوں کی اشتراک کو اپنے اندر یکجا کر لینا, یہ حضرت عباس علمدار کا ایک بنیادی پیغام ہے. کیونکہ جب تک علم نہیں آئے گا اور ظاہری قوت بھی نہیں ہوگی, ظاہری قوت بھی ضروری ہے کیونکہ میدان عمل کے اندر آپ کو بہت ساری چیزیں چاہیے, روحانی, علمی اور عرفانی چیزیں ہیں, اس کا امتزاج بھی آپ کو چاہیے, جس کو قرآن ایک ٹرمینالوجی کے اندر ذکر کرتا ہے مرج البحرین, یعنی ان دونوں کا امتزاج پیدا کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ خدمات اسلام جو بھی آپ کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہیں اس کو سر انجام دے سکتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی روشنی سے. میں چاہوں گا آپ بھی کوئی پیغام. جی حضور, حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں تو ان کی ذات میں شجاعت تو بہت سونے نظر آئی, کربلا کے میدان میں بہت سونے شجاعت کے جوہر دکھائے, لیکن جو سب سے بڑی شے نظر آتی ہے وہ ہے وفا. عالم اسلام میں جس چیز کی انتہائی کمی نظر آ رہی ہے وہ ہے وفا. زبان سے عہد و پیما تو ہم کرتے ہیں مگر اسے وفا نہیں کرتے. اللہ سے بھی وعدے کرتے ہیں, وفا نہیں کرتے. اگر ہم وفاداری سیکھ لیں, بس دنیا بھی ہمارے لیے جنت ہے, آخرت بھی ہمارے لیے جنت ہے. یہاں بھی سربلندی نصیب ہوگی. آج جو یہودیت, آج جو اسرائیلیت اور آج جو مختلف اقوام ہمارے سروں پہ مسلط ہیں, لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں, ہر جگہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. تو جہاں ان کا ظلم ہے وہاں ہماری بھی کوتاہی ہے. اگر ہم وفا کا دامن تھام لیں تو انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو ہوں گے, وہاں بھی سرخرو ہوں گے. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہایت ممنون و مشکور ہوں میں محترم جناب مفتی محمد اعجاز بشیر صاحب, ڈاکٹر محمد اعجاز بشیر صاحب آپ کا, علامہ سید قمر علی شاہ نقوی صاحب آپ کا, سید زیغم عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, اور چونکہ وقت بہت کم تھا اور بہت ساری باتیں تھیں, موضوعات تھے حضرت عباس کے حوالے سے جس پر بات ہو سکتی تھی, چونکہ وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے. ناظرین کرام, اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے, اور آخر میں گزارش کروں گا سید زیغم عباس صاحب سے کہ ایک کلام حضرت عباس کی شان میں. شہ کے دم سے روشنی کا سلسلہ باقی رہا, بجھ گئے طوفان چراغ کربلا باقی رہا, اور گھاٹ پر شیر علی کا دبدبا باقی رہا. سو گیا موجز نما اور موجزہ باقی رہا, اور باپ کے ہاتھوں پہ خیبر تیرے چلو میں فرار, باپ کے ہاتھوں پہ خیبر تیرے چلو میں فرار. خاندانی قوتوں کا سلسلہ باقی رہا. اور آخر میں شعر کہ کربلا میں جتنا پانی تھا سرے نہر فرات آ گیا سب مشک میں, دریا میں کیا باقی رہا.
کہ دم سے روشنی کا سلسلہ باقی رہا.